تم نے جہاد کو چھوڑا اس لیے ہوگا کہ تمہیں دنیا کی زندگی زیادہ مل جائے، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ ایک علامت ہے منافقین اور صحابہ کے درمیان۔ کوئی شخص اگر یہ بات کہے کہ جی صحابہ میں تو منافقین بھی تھے، اب اس کے سامنے یہ معیار رکھ دیں کہ دیکھو غزوہ تبوک میں کون گیا تھا، جو غزوہ تبوک میں گیا ہے وہ مومن ہے۔ جو عالم نے کہہ دیا، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہ مان لو۔ علماء حق کبھی یہ بات نہیں کریں گے۔ علماء حق ہمیشہ یہ کہیں گے کہ میری نہ سنو، کسی اور کی نہ سنو، قرآن سے دو اور حدیث سے۔ اللہ رب العالمین نے جو فطرتی کیلنڈر دیا ہے نا انسانوں کو، وہ قمری کیلنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنز کیا ہے؟ کنز یعنی خزانہ جس کے بارے میں یہ دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، وہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، کہ جب ریاست کے اندر اعلان ہو جائے چاند کا ریاست کی طرف سے، تو پھر ہمیں اس چاند کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اس دن روزہ رکھو جس دن لوگ روزہ رکھیں، اور جس دن لوگ افطاری کریں اس دن تم بھی افطاری کر لو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ التوبہ آیت 33 تک مکمل ہو گیا ہے۔ آیت 34 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سے احبار۔ احبار کے بارے میں پہلے بات ہوئی کہ احبار حبر کی جمع ہے اور یہ عالم کو کہتے ہیں، والرہبان، اور رہبان راہب کی جمع ہے اور یہ عبادت گزار کو کہتے ہیں۔ اور ویسے اس سے عموماً مراد لیا جاتا ہے، احبار سے مراد جو یہودیوں کے عالم ہیں، اور رہبان سے مراد جو عیسائیوں کے عالم ہیں۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ بہت سے علم کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو عالم کہلانے والے، لیأکلون، وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کا مال، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والذین، اور وہ لوگ، یکنزون، جو جمع کرتے ہیں خزانے، الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کے، ولا ینفقونہا، اور وہ خرچ نہیں کرتے ان خزانوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم، تو آپ خوشخبری سنا دیں ان کو، بعذاب علیم، انتہائی دردناک عذاب کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ حقیقت گزشتہ امتوں کے تعلق سے بھی ہے اور ہماری امت کے تعلق سے بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، یہودی اور عیسائیوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اس امت کے اہل ایمان سے خطاب فرمایا، اور دو باتیں علماء کے بارے میں ذکر کی۔ ایک بات یہ کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کو غلط بات بتاتے ہیں اور ان کا مال جو ہے وہ کھاتے ہیں، مختلف بدعات میں مبتلا کر کے، مختلف نذرانوں کے نام پر، اور بہت سے ہتھ کنڈے ہیں، بہت سے طریقے ہیں جو آج اس امت میں بھی نکال لیے گئے۔ آستانوں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، وہاں نذرانے دیے جاتے ہیں، نیازیں بنائی جاتی ہیں، 11ویں شریف کی جاتی ہے، اشارے ثواب ہوتے ہیں، فاتحہ خوانیاں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کون کون سی بدعتیں ہیں جو اہل بدعت نے ایجاد کی ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان بدعات کو ایجاد کرنے کا مقصد لوگوں کا مال کھانا ہے بس۔
اور ان سے مال غلط طریقے سے لینا، یہ مقصد ہے، اور یہ علماء سو کی نشانی ہے۔ اور ان بدعات کو وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ بسا اوقات وہ سنتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے۔ قربانی کرو یا نہ کرو، 11ویں ضرور کرنی ہے، کوئی زکوٰۃ دو یا نہ دو، اشارے ثواب ضرور کرنا ہے۔ بلکہ کئی ایسے فرقے ہیں اس امت میں جنہوں نے نمازوں کا کفارہ رکھا ہو، اگر نماز نہیں پڑھنی تو اتنے 100 روپے یا اتنے 1000 روپے دے دو، تمہاری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ایک طرف یہ لوگ پوری امت کا مال نچوڑ رہے ہیں، غلط طریقے کے ساتھ مال جمع کر رہے ہیں اپنے پاس، لوگوں کو غلط باتیں بیان کر کے، اور لوگوں کا مال جو انہوں نے محنت کی کمائی ہے ان کے مال کو یہ لوگ زبردستی دین کے نام سے ان سے ہتھیا لیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ پھر ظلم در ظلم کہ مال بھی لے رہے ہیں اور پھر ان کو اللہ رب العالمین کے حقیقی راستے سے بھی روک رہے ہیں۔ مال لیا، چندہ لیا ان سے، فنڈ لیا ان سے، مختلف طریقوں سے، مختلف بدعات میں، مختلف رسوم و رواج میں مبتلا کر کے ان کا مال خرچ کرایا، اور خرچ کرانے کے بعد پھر ان کو حق بھی بیان نہیں کیا۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے، بس اوقات تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے ان کے خرچ کروا دیے جاتے ہیں دین کے نام پر، ایسے معاملے میں جس معاملے میں نہ ان کی ذات کو فائدہ ہے، نہ ہی اس معاشرے کو فائدہ ہے، نہ ہی دین کا کوئی کام ہے، نہ اس کا کوئی عبادت سے اور دین سے کوئی لینا دینا۔ اس کی سب سے بڑی مثال واضح اگر آپ نے دیکھنی ہو، عید میلاد النبی کو دیکھ لیجیے، 12 ربیع الاول کو دیکھ لیجیے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں بلا مبالغہ۔ نعت خوانوں کو دیکھ لیں، لاکھوں روپے لیتے ہیں، اور ایسی ایسی نعتیں پڑھاتے ہیں، ایسی ایسی نعتیں سناتے ہیں کہ جو عقیدے کا بھی بیڑا غرق، اور لاکھوں روپے لے کے قوالیاں ہو رہی ہیں، قوالی نیٹ چل رہی ہے دین کے نام کے اوپر۔ تو کن خرافات میں اس امت کو مبتلا کر دیا ان علماء سو نے، جو غلط بیان کر رہے ہیں، باطل بیان کر رہے ہیں، لوگوں کا مال بھی لے رہے ہیں اور ان کو دین سے بھی روکا ہوا۔ اب اسی سے چند روپے خرچ کر کے وہ اللہ کی رضامندی لے سکتا تھا، صدقہ کرتا، اور وہ قرآن مجید کی تعلیم دیتا، وہ کوئی زکوٰۃ ادا کر دیتا، کوئی مسجد میں لگا دیتا، ان کے لاکھوں کروڑوں روپے بدعات میں لگوائے اور پھر اللہ رب العالمین کے راستے سے بھی روک دیے۔ اور دوسری طرف علماء حق ہے، قابل رشک، بسا اوقات ہم نے ایسے علماء کو دیکھا کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت، احترام اور وقار نہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ شخصیت، وہ عالم کبھی اپنی ذات کے لیے انہوں نے لوگوں کو باطل بیان کیا، حق بیان کرتے۔ اب جیسے آپ کی مثال دیتا ہوں، ہمارے اہل الحدیث میں علماء نے تقلید کا رد کیا، اور اس تقلید کے رد میں اس قدر زیادہ اس حق کو بیان کیا کہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ شاید علماء کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم جو قرآن سمجھ لیں، جو ہم حدیث خود سمجھ لیں، وہی اصل ہے، علماء کی کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، علماء یہ بیان کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن تقلید کی تردید میں اس قدر علماء نے اس کو بیان کیا، اس حق کو، کہ اپنی حیثیت کھو دی۔ لیکن آج بھی علماء کبھی بھی یہ بیان نہیں کریں گے آپ کو، جو علماء حق ہے وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی جو عالم نے کہہ دیا، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہ مان لو۔ علماء حق کبھی یہ بات نہیں کریں گے۔ علماء حق ہمیشہ یہ کہیں گے کہ میری نہ سنو، کسی اور کی نہ سنو، قرآن سے لو اور حدیث سے لو۔ لوگوں کی نظر میں ان کی اگرچہ اب وہ حیثیت اور احترام نہیں رہتا، غربت میں گزار دیتے ہیں، تنگ دستی میں گزار دیتے ہیں، بڑے بڑے نامور علماء جن کو ہم نے دیکھا، لیکن کبھی مجال ہے کہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے انہوں نے کھایا۔ اور دوسری طرف ایسے افراد ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے اینٹھے ہوئے لوگوں سے دین کے نام پر، اور لوگوں کے دین کو برباد کر کے رکھا ہوا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو چوکنا کیا، تنبیہ فرمائی ہے کہ ایسے علماء سو سے بچ کے رہو جو لوگوں کا مال بھی باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور پھر مزید ظلم یہ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔
فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اب چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، جو سونے اور چاندی کے خزانوں کو جمع کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے دردناک عذاب. اب سونے اور چاندی کے خزانوں سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ پہلے اوائل اسلام میں، ابتدائی اسلام میں اللہ رب العالمین نے ضرورت سے زیادہ مال رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی. حکم یہ تھا کہ جتنا مال تمہاری ضرورت کا ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، گھروں کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، اتنا رکھ لو، باقی جو بچے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. شروع ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، اور اسی کے متعلق یہ آیا تھا. پھر سونے چاندی کے خزانے تمہیں جمع نہیں کرنے. لیکن جب کشادگی ہوئی اور وسعت ہوئی اور مسلمانوں میں تھوڑی غربت کا جو ہے وہ دور ختم ہوا، تو اللہ رب العالمین نے پھر آیات نازل فرما دی اور حکم تبدیل ہو گیا کہ اب جو ہے وہ مال جمع بھی کر سکتے ہیں. اور اسی کے متعلق سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنز کیا ہے؟ کنز یعنی خزانہ جس کے بارے میں یہ دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، وہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے. جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے. یعنی اگر ایک شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی، اس نے 2.5% نکال دی اپنے مال میں سے، اب اس کا اگر مال کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، اس کا مال حلال ہے اس کی. لیکن جتنا مال ہے اس نے اگر اللہ کے راستے میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دی. اور اگر اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگر وہ چند ہزار میں بھی ہے اور اس پر زکوٰۃ بنتی تھی اس نے نہیں دی، تو وہ کنز ہے. اور یہ وہ کنز ہے، یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کے اوپر اس کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن. اور عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی. یوم، اس دن، یحما علیہا، یحما گرم کیا جائے گا، علیہا اس کو، یعنی اس کو تپایا جائے گا، اس خزانے کو تپایا جائے گا. کہاں پر؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. دنیا کی آگ میں نہیں تپایا جائے گا. حالانکہ آج اگر سونے کو یا چاندی کو دنیا کی آگ پر بھی تپایا جائے وہ پگھل جاتا ہے، اور ایسا پگھل جاتا ہے کہ اگر انسان کی کھال پہ لگے تو کھال اس کی جل کے گوشت میں چلا جائے، ایسا پگھل جاتا ہے، اتنی شدت گرمی اس میں آ جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ نہیں، اس کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، جو اس کائنات کی سب سے بڑی آگ ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں. اور پھر کیا کیا جائے گا؟ فتقوا بہا، پھر داغا جائے گا اس خزانے کے ذریعے سے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پیشانی پہ داغا جائے گا. وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، پسلیوں کی طرف داغا جائے گا. وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پہ داغا جائے گا. یہ سونے اور چاندی کو جمع کر کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے پھر ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو، ان کو داغا جائے گا. تو بڑا سخت عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور آگے کیا فرمایا؟ ھذا ما کنزتم، ھذا یہ ہے، ما کنزتم جو تم نے جمع کیا تھا، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے. یہاں ایک منٹ رک کے اگر انسان غور کرے کہ جس انسان نے خزانہ جمع کیا، وہ خزانہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں نہیں گیا، وہ خزانہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء میں تقسیم ہو گیا. وہ خزانہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء میں تقسیم ہو گیا، لیکن اس کا عذاب اس کو قیامت والے دن ہو رہا ہے. وہی خزانہ جمع کر کے جہنم کی آگ میں تپا کے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنے نفسوں کے لیے. فذوقوا، تو چکھو، ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے رہے تھے. تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. ہاں، اگر وہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو پھر کنز کا یہ عذاب ان کو نہیں ہوگا. آگے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. یہاں سے آگے جو 2-3 آیات ہیں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اب دوبارہ جو موضوع بنایا ہے وہ مشرکین مکہ کے جو کچھ جرائم ہیں ان کو بیان کیا. گزشتہ آیات جو ہم پہ پڑھی وہ ساری کی ساری اہل کتاب کے بارے میں تھیں، اور اب جو آیات آ رہی ہیں یہ جو مشرکین عرب تھے اس دور کے، ان کے چند جرائم تھے، وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا.
تو فرمایا کہ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، 12 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ، اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد جو لکھی ہے وہ 12 ہے۔ یوم، اس دن، خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، یعنی جو پہلا دن تھا اس کائنات کا، جب اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین نے روز اول سے اس کائنات کے لیے اور زمین کے لیے جو مہینے مقرر فرمایا ہے وہ 12 ہے۔ اور پھر فرمایا کہ منہا، ان 12 مہینوں میں سے، اربعۃ، 4 ہے، حرم، جو حرمت والے ہیں۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے سال میں آتے ہیں؟ یہ ہمارے ہجری سال میں آتے ہیں، جس کو ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں۔ قمری کیلنڈر وہ ہے جو کہ ہمارا چاند کے حساب سے ہے، اور ہم جو فالو کرتے ہیں، جو ہماری جو روٹین میں ہے، وہ شمسی کیلنڈر ہے، جس کو ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، جو جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے، دسمبر میں اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو فطرتی کیلنڈر دیا ہے نا انسانوں کو، وہ قمری کیلنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ چاند کی ہم نے منازل مقرر کی، چاند کی ہم نے منازل مقرر کی، کیوں مقرر کی ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، سالوں کی گنتی کو، والحساب، اور حساب کو، تم اس حساب کو اور ان سالوں کی گنتی کو شمار کر سکو۔ تو اللہ رب العالمین نے فطرتی دین اسلام سے پہلے بھی جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ہر امت میں جو کیلنڈر ہے وہ قمری کیلنڈر ہے۔ تو ہمارے دن کا حساب اور ہمارے جو مہینے ہیں اس کا حساب، یعنی مہینے کا حساب اور سال کا حساب، مہینے کا حساب اور سال کا حساب، یہ قمری اعتبار سے ہے۔ ہم اصل میں 4 چیزیں شمار کرتے ہیں، ایک ہے ہمارا پورا دن، اور ایک ہے ہمارا ہفتہ، اور ایک ہے ہمارا مہینہ، اور ایک ہے ہمارا سال۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ جو مہینہ ہے وہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مہینے کی جو گنتی ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہے، اور جو سال کی گنتی ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ تو ہماری امت کو، بلکہ ہر امت کو، اللہ رب العالمین نے جو کیلنڈر دیا ہے، جو فطرتی کیلنڈر ہے، وہ قمری حساب سے ہے۔ اور یہ بڑا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ جو کوئی انسان جنگلات میں ہو، کوئی صحرا میں ہو، کوئی پہاڑ میں ہو، وہ اگر نہ بھی لکھ رہا ہو، وہ صرف چاند کو دیکھ کے معلوم کر سکتا ہے کہ مہینے کی کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ یہ ایسا فطرتی کیلنڈر ہے، اس کو دنوں کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اب اگر کسی شخص کو، کوئی شخص گم ہو جائے کسی وادی میں، اس کے بعد کوئی چیز لکھنے کی نہ ہو، 6-8 دن گزریں گے، اس کو تاریخ بھول جائے گی، تاریخ یاد بھی نہیں ہوگی اس کو۔ لیکن رات کے وقت میں اگر وہ صرف چاند کو دیکھ لے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کون سی تاریخ جو ہے وہ بھی مہینے کی چل رہی ہے۔ اتنا واضح حساب اللہ نے رکھا ہے کہ جس کے لیے کوئی پڑھنے کی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک فطرتی حساب ہے جو دنیا کے آغاز سے لے کر چلا آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اس ترقی کے دور میں ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اور اس میں پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ کس طرح آسانیاں رکھی ہیں؟ کہ مختلف ہماری جو عبادات ہے وہ پورے سال میں روٹیٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ کبھی گرمیوں میں آ رہا ہوتا، کبھی سردیوں میں آ رہا ہوتا، تو ہر سال روٹیٹ ہوتا۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ شمسی حساب سے ہوتا تو پھر ہر سال ہر جگہ میں یا تو صرف سردیوں میں آ رہا ہوتا یا صرف گرمیوں میں آ رہا ہوتا۔ لیکن ہمارا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ گرمیوں میں بھی آتا ہے اور سردیوں میں بھی آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حج کا موسم ہے، کبھی گرمیوں میں بھی آ رہا ہے، کبھی سردیوں میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ ایک فطرتی کیلنڈر ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیا ہے، اور ہماری شریعت کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس فطرتی کیلنڈر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، وہ شمسی حساب سے نہیں ہے، وہ قمری حساب سے ہے۔ اس کو قمری مہینے گننے، شمسی مہینے نہیں گننے۔ اسی طریقے سے جو روزے رکھنے ہیں اس نے، وہ شمسی حساب سے، قمری حساب سے رکھنے۔
شمسی حساب سے نہیں رکھنے اس نے روزے. تو مختلف جو احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے اس کا تعلق بھی قمر سے. اور آگے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو بالکل سیدھا ہے، یہ وہ دین ہے جو بالکل سیدھا ہے اور مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کی لچک اور خرابی نہیں ہے. فلا تظلموا، تو تم ظلم نہ کرو، فیہن، ان 4 مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حرمت والے دیے ہیں. ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی جنگ، کوئی قتال نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کا معنی ہے کہ تم ان مہینوں کے اندر ان کی حرمت کا خیال کرو. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو متواتر آتے ہیں. ذوالقعدہ آتا ہے، ذوالحجہ آتا ہے، محرم آتا ہے. تو یہ 3 مہینے مسلسل آتا ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے رجب، وہ 1 مہینے کے گیپ کے بعد آتا ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے. اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہتمام کیا ہے اس چیز کا. 3 مہینے جو میں نے ذکر کیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حرمت والے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان مہینوں میں لوگ حج کے لیے نکلتے تھے. جس نے حج میں آنا ہے تو وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں نکلتا تھا. آج کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ جہاز پہ بیٹھا اور 4 گھنٹے میں پہنچ گیا، تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو اس وقت عرب چونکہ خیال کرتے تھے حرمت والے مہینے کا، تو اس میں بڑی اطمینان کے ساتھ اور جو ہے وہ امن کے ساتھ وہ حج کر لیا کرتے تھے. اور پھر محرم کا مہینہ بھی اس لیے رکھا گیا حرمت والا کہ اس میں پھر حج سے واپسی بھی ہونی تھی. تو یہ 3 مہینے مسلسل رکھے گئے. اور پھر درمیان میں ایک رجب کا مہینہ رکھا گیا کہ اگر لوگوں نے عمرہ وغیرہ کرنا ہو امن و امان سے آ جا سکے اور ان کو کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، امن و امان کا معاملہ نہ ہو. اور عرب اس کا بڑا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. آگے فرمایا کہ وقاتل المشرکین، اور مشرکین سے تم قتال کرو، کافتن، مل کے سب، کما یقاتلونکم، جس طرح وہ تم سے قتال کرتے ہیں، کافتن، سب مل کر. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، یہ اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کنفیوژن میں نہ رہے کہ اگر ان حرمت والے مہینوں میں مشرکین حملہ کر دیں تو پھر والے مہینوں میں ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ بس حرمت والا مہینہ تو ہم جنگ نہیں کریں گے. اگر اس حرمت والے مہینے میں مشرکین حملہ کر دیں اور حرمت کا خیال نہ کریں تو پھر تم نے بھی جنگ کرنی ہے. تو جنگ پھر ہر حالت میں ہونی چاہیے اور پھر مل کر جو ان کے خلاف جنگ کرنی ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے اس حرمت والے مہینے کے اندر بھی. البتہ اگر وہ جنگ نہ کرے، ابتدا نہ کرے، تو تم نے پہل نہیں کرنی، حرمت والے مہینوں میں تم نے آغاز نہیں کرنا ہے. پھر اسی تعلق سے ایک اور آیت آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی جو ان کا اصل جرم ہے مشرکین کا. فرمایا کہ انما النسیء، بے شک النسیء، جو تاخیر کر دینا یا پیچھے کر دینا، زیادت، یہ اضافہ ہے، فی الکفر، کفر میں. نسی کا ویسے لفظی معنی ہے پیچھے کر دینا، مؤخر کر دینا. اور یہاں النسی ایک عرب میں ایک اصطلاح مشہور تھی، ایک ٹرم تھی ان کی شریعت میں، ان کی دین میں. اور وہ یہ تھی کہ وہ خود یہ طے کر لیتے تھے کہ یہ جو مہینہ اب مثال کے طور پہ محرم کا شروع ہوا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ابھی محرم کا مہینہ ہم شروع نہیں کر رہے، ابھی ہم جو ہے نا وہ سفر کا مہینہ پہلے لے آتے ہیں، محرم کا بعد میں لے آئیں گے. کیوں؟ کسی بھی وجہ سے، ممکن ہے ان کی کوئی جنگ ہونی ہو، کوئی اور معاملہ ہو، یا کبھی ایسا ہوتا کہ اگر حرمت والا مہینہ نہ ہوتا، جیسے مثال کے طور پر ربیع الاول چل رہا ہے یا ربیع الثانی چل رہا ہے، تو کہتے تھے نہیں، یہ ربیع الثانی نہیں ہے، رجب ہے. یعنی مہینوں میں خود سے طے کر لینا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ عادت تھی مشرکین کی. اور اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر وہ حرمت والے مہینوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے. حالانکہ حرمت والا مہینہ اپنے وقت پر آئے گا، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. جو ایک چاند کے آنے اور جانے سے تاریخیں تبدیل ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ہی مہینہ چلتا رہے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مہینوں کا رد و بدل ہے یہ کفر میں اضافہ ہے، یہ تمہارا کفر ہے. اور یہ کفر کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے تم مہینے طے کر لیتے ہو. یضل بہ، گمراہ کیا جاتا ہے اس نسی کے ذریعے سے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا.
یحلونہ وہ حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو آمن ایک سال، ویحرمونہ اور وہ حرام کر لیتے ہیں اس مہینے کو آمن اگلے سال، لیواطئوا تاکہ وہ موافق ہو جائیں عدت گنتی کے ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام کیا، فیحلوا تو وہ حلال کر لیتے ہیں ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام کیا۔ مہینے میں انہوں نے ایک سال میں انہوں نے 4 مہینے حرمت والے تو بنانے ہی بنانے، اب ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک سال میں وہ 6 مہینے کر لے یا 3 مہینے کر لے، تو سال میں 4 مہینے تو حرمت والے انہوں نے کسی نہ کسی کو تو قرار دینے ہی دینے۔ اب وہ اپنی مرضی سے محرم کو تبدیل کر کے آگے لے گئے، پہلے سفر کو لے آئے، اور اس سے کیا کہ انہوں نے کہ جو حلال تھا اس کو حرام کر لیا، یعنی سفر کا مہینہ حلال تھا وہ بعد میں آنا تھا، اس کی جگہ محرم کو لے گئے، اس کو حرام کر لیا، اور محرم جو کہ حرام مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، اس کو حلال کر لیا۔ تو تحریم و تحلیل جو ہے، جو حلال و حرام کا جو ایک اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس تھا، اور اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا تھا کہ یہ حلال مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر وہ تبدیلی کرے اور گنتی پوری کرے 4 مہینے کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی مرضی کا دین ہے، یہ اللہ رب العالمین والا دین نہیں ہے، اپنی مرضی سے تم گنتی آگے کر لو، اپنی مرضی سے پیچھے کر لو، اور یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ مشرکین مکہ تو خیر پورے مہینے کو تبدیل کر لیتے تھے، لیکن ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس حوالے سے ایک کمزوری ہے کہہ لیجئے، یا جلد بازی بھی ہوتی ہے بسا اوقات، اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ رمضان کے مہینے کے تعلق سے۔ چاند کبھی آگے ہو جاتا ہے، کبھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اگر تو یہ دنیاوی مفاد کی خاطر ہے تو پھر یہ تحلیل و تحریم والا مسئلہ ہے، یہ تحلیل و تحریم والا مسئلہ ہے۔ ایک دن جو رمضان کا نہ ہو اس کو رمضان کا بنا دینا، اور ایسا دن جو رمضان کا نہیں ہے، جو رمضان کا ہے، اس کو عید بنا لینا، یہ کس قدر بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ بسا اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب ریاست کے اندر اعلان ہو جائے چاند کا ریاست کی طرف سے، تو پھر ہمیں اس چاند کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اس دن روزہ رکھو جس دن لوگ روزہ رکھیں، اور جس دن لوگ افطاری کریں اس دن تم بھی افطاری کر لو۔ تو ہمیں اس کے مخالف چلنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب جس نے کیا ہے تبدیلی، اگر کی ہے، اللہ نہ کرے اگر تبدیلی ہوئی ہے یا کی گئی ہے، تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے۔ تو ریاست میں جب ایک چیز کا اعلان ہو جائے تو اس کے مطابق چلنا ہے، لیکن بہرحال اگر اس کو کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ زُجِّنَ خوبصورت کر دیے گئے لہم ان کے لیے سوء اعمالہم ان کے برے اعمال، وہ اپنے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، ہم اچھے ہی تو کر رہے ہیں، لوگوں کے بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں جس سے ان کی گناہ ان کے لیے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ واللہ اور اللہ رب العالمین لا یہدی القوم الکافرین کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، جو کفر میں بڑھتی چلی جائے اور اللہ رب العالمین کے خلاف جو ہے وہ احکامات کی تجزیہ اڑا دے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ 2 آیات تھی جو مشرکین مکہ کے تعلق سے تھی۔ اب اگلی آیت جو ہم شروع کر رہے ہیں، اس آیت سے لے کر آگے تقریباً یہ سمجھیے کہ سورت کے اختتام تک اللہ رب العالمین نے گفتگو فرمائی ہے۔ خصوصی جو موضوع ہے وہ ہے غزوہ تبوک، اور غزوہ تبوک کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے گفتگو فرمائی ہے منافقین کے بارے میں۔ منافقین کے بارے میں غزوہ تبوک کے حوالے سے 2-3 چیزوں میں باتیں ہوئیں۔ جہاد کے بارے میں بات ہوئی، جہاد کے احکامات کچھ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، چند ایک چیزیں ان آیات میں بھی آئیں گی، لیکن زیادہ تر جو گفتگو ہوئی ہے وہ منافقین کے تعلق سے ہوئی۔ اسی لیے اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ ہے فاضحہ، فا الف اور ضاد اور حا، فاضحہ، فاتحہ کے وزن پر۔ فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی، یعنی یہ سورت جو ہے یہ منافقین کو رسوا کرنے والی سورت۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کی سازشوں کو کھول کھول کے بیان کیا اور ان کی علامتوں کو بیان فرمایا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم جب کہا جاتا ہے تم سے، انفروا نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، استاقلتم تم انتہائی بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے ساتھ،
من الآخرتی آخرت کے بدلے، فما متاع پس نہیں ہے سامان الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر بہت ہی تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کے بارے میں ترغیب دلائی ہے، اور آگے بھی 2-3 آیات میں جہاد ہی کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے خصوصاً صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی ترغیب دلائی، اور مطلقاً اہل ایمان کو۔ اور یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ غزوہ تبوک کے متعلق ہو رہی ہے، اور آیات جو نازل ہوئی تھی یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور چونکہ چند صحابہ کچھ وجوہات کی بنا پر غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تم زمین کی طرف بوجھل ہو کے بیٹھ جاتے ہو، تمہیں دنیا کا جو ہے وہ ساز و سامان زیادہ پسند ہے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے، اس کی جو آسائشیں ہیں، اس کی جو سہولیات ہیں، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہیں، یہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ اور اس کے متعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں یوں ہے کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالی جائے، تو جو پانی سوئی کے اوپر لگا ہوگا وہ دنیا ہے، اور باقی جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو یہ آخرت ہے دنیا کے مقابلے میں۔ انسان کو جب یہ مثالیں معلوم ہوتی ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی جو ہے وہ کم زندگی ہے، اور اصل جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم، اللہ عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما، انتہائی دردناک عذاب، ویستبدل، اور وہ تبدیل کر دے گا، قومن، ایسی قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوگی، تمہیں تبدیل کر کے تمہارے علاوہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، ولا تضروہ، اور تم نہیں نقصان پہنچا سکو گے اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ دیکھیے کس قدر سخت الفاظ سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو وعید بیان فرمائی ہے جہاد کو ترک کرنے کی، کہ اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو تمہیں 2 سزائیں ملیں گی۔ ایک سزا یہ ملے گی کہ دنیا میں اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا، آخرت میں بھی عذاب دے گا، تمہارے لیے عذاب علیم اگر جہاد کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری، تم نے جہاد کو چھوڑا اس لیے ہوگا کہ تمہیں دنیا کی زندگی زیادہ مل جائے، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا، یستبدل قوما غیرکم۔ عجیب و غریب سی بات، جہاد کرو گے تو نام و نشان باقی رہے گا، جہاد چھوڑ دو گے نام و نشان مٹ جائے گا۔ حالانکہ انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے کب؟ جب وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرمایا کہ جب جہاد کرو گے تمہاری نسل بڑھے گی، تمہاری قوم ترقی کرے گی، تمہارا نام و نشان باقی رہے گا اس دنیا کے اندر۔ جہاد چھوڑ دو گے تو تمہارا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمائی کہ جب تم نے جہاد چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دینا ہے، اور ذلت مسلط ہو چکی ہے اس امت کے اوپر، اور پھر ہم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے بارے میں جو فیصلہ فرما دیا وہ نافذ ہو کے رہے گا، انسان اس فیصلے کو نہیں روک سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے غنا کا ذکر کیا کہ اللہ بے نیاز ہے، ہمارے جہاد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، اذ اخرجہ، جب نکالا تھا اس نبی کو، الذین کفروا، کافروں نے، جب کافروں نے مکہ سے نکالا تھا ان کو، ثانی اثنین، جب وہ 2 کے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول، جب کہہ رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لصاحبہ، اپنے صاحب کے لیے، اپنے صحابی کے لیے، لا تحزن، تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ، تو اللہ نے نازل کی، سکینتہ، اپنی سکینت، اپنا اطمینان، علیہ، اس نبی پر، وأیدہ، اور تائید فرمائی ان کی، بجنود، ایسے لشکروں کے ساتھ،
لم تروها جن کو تم نے نہیں دیکھا، وجعل اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کلمۃ الذین کفروا ان لوگوں کا کلمہ جو کافر ہیں اس کو بنا دیا السفلا نیچے والا کلمہ، وکلمۃ اللہ اور اللہ کا کلمہ ہی العلیاء وہی بلند ہے، واللہ اور اللہ رب العالمین عزیز وہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور کے ایک جو ہے وہ دن کی منظر کشی فرمائی اور اپنی بے نیازی کو ذکر کیا کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے، اس دین کی مدد نہیں کرو گے تو اس دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین تمہارے جہاد کے بغیر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کو یاد دلایا کہ بتاؤ غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم میں سے کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ نے مدد فرمائی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مشرکین غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے اور 10-20 کی تعداد میں تھے، 100 سے اوپر تھے اور 3-4 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور نبی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ان مشرکین کی جوتیوں کو دیکھ رہے، اور ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سانس بھی آہستہ آہستہ لے رہا تھا کہ میرے سانس کی آواز باہر نہ چلی جائے، اس قدر قریب تھے وہ لوگ، ہم گفتگو سن رہے ہیں ان کی۔ لیکن اس موقع پر مدد کس نے کی؟ اللہ رب العالمین نے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، مجھے یہ ہے کہ کہیں یہ آپ کو گرفتار نہ کر لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ صرف اپنی جوتیوں کی طرف جھک جائے نا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابوبکر تمہارا ان 2 افراد کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کو کہتے توکل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے۔ توکل کیسے ہے کہ اپنے تمام اسباب اختیار کر لیے، رات میں نکلے ہجرت کے لیے، راستہ نکال لیا، مدینہ کی طرف نہیں گئے، مدینہ کے مخالف سمت میں گئے، ایک لحاظ سے مشرکین مکہ کو جو ہے وہ ابہام میں رکھا، ان کو معلوم نہیں ہوا، سارے اسباب پورے کر لیے، سواریوں کا انتظام کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اب جب بے بس ہو گئے ہیں اور مشرکین سر پہ پہنچ گئے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ تو یہ توکل ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سکینت کو نازل فرمایا۔ وہ گھبراہٹ، وہ بے قراری جو جناب ابوبکر صدیق کو تھی اور اس وقت وہ خیالات آ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو قرار دے دی۔ اور یہ جو دل کا قرار ہے نا، یہ دل کا جو سکون ہے، یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ انسان کبھی کبھی گھر میں ہوتا ہے بڑے حفاظت میں، بڑے اطمینان والی حالت میں، کوئی اس کو یعنی مالی طور پہ اس اعتبار سے کوئی ایسی مصیبت اس کے سر پہ نہیں ہوتی، لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا، عجیب سی بے قراری ہوتی ہے، وحشت سی ہو رہی ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ٹینشن ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے سکون نازل فرما دیا۔ یہ سکون اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ حاصل ہوتی ہے کس وقت؟ جب توکل کا وہ منزل انسان طے کر لے جس منزل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے توکل کی، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا سکون نازل فرماتا ہے۔ پھر سکون نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، اور پھر کافروں کو شکست ہوئی، کافر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے، اللہ کا کلمہ جو ہے یہ بلند، اور یہ ہمیشہ سے بلند ہے اور ہمیشہ ہی بلند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ انفروا خفافا، اب یہ یاد دہانی کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ حکم دیا، فرمایا انفروا تم نکلو، خفافا ہلکے ہو، وثقالا یا بوجھل ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکلو، وجاہدوا اور جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم یہی تمہارے لیے بہترین ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو تو سب سے بہترین معاملہ تمہارے لیے یہ ہے کہ کسی بھی وقت بوجھل نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت انسان نکلنے کے جو ہے وہ نیت میں ہو اور نکلے۔ اور یہ آیت اس پر صحابہ نے عمل کیا،
خفافا وثقالا، جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غزوہ نہیں چھوڑا تھا، اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، جب یہ آیت پڑھے تلاوت کر رہے تھے اس آیت پہ پہنچے، کہا اللہ کا تو حکم ہے خفافا وثقالا، اب میں بڑا ضرور ہو گیا ہوں، ثقالن تو ہوں، میں بوجھل تو ہوں، بڑا ہوں، لیکن مجھے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو اولاد نے سمجھایا کہ ابا جان آپ کوئی غزوہ نہیں چھوڑا، آپ اس کے بعد بھی جنگ کرتے رہے، اب بڑھاپے کی عمر ہے، اب آپ نہ نکلیں۔ کہا نہیں، اس آیت میں مجھے بتاؤ پر کیا مانا ہے، انفروا خفافا وثقالا۔ تو زبردستی گئے، غزوے میں گئے، ایک جنگ میں، وہ ایک سمندری سفر تھا، اس میں گئے اور درمیان راستے میں انتقال ہو گیا، کشتی کے اندر ہی۔ اور تابعین فرماتے ہیں کہ 7 دن تک ان کی جو جسد تھا، ان کی جو میت تھی، وہ کشتی کے اوپر موجود تھی، ہم کوئی ایسی منزل سے پہنچ ہی نہ سکے جہاں ان کو دفناتے، اور 7 دن تک ان کی جو میت تھی، جو جسم تھا، بالکل تر و تازہ رہا۔ شہید کے جسم، شہادت کی موت اللہ نے نصیب فرمائی۔ تو 7 دن کے بعد فرمایا کہ ہم ایک جزیرے پہ پہنچے، تو سب سے پہلا کام نے یہ کیا کہ ان کی تدفین کی وہاں پر۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، 90 سال کی عمر، کہہ رہے ہیں میں نے تو غزوہ کر رہا، میں نے تو جہاد کر رہا، انفروا خفافا وثقالا، اللہ کا حکم ہے۔ اور آج سمجھا رہی کہ نہیں، آپ کا نکلنا مناسب نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ کہا کہ نہیں، حکم ہے۔ نکلے، اور جو قسطنطنیہ کی طرف جو پہلا لشکر گیا تھا، جس کی عمارت یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں تھی، اور اسی لیے جو علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو خوشخبری جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ پہلا لشکر جو لشکر کشی کرے گا قسطنطنیہ پر، اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے امیر جو تھے وہ یزید بن معاویہ تھے، اور اس لشکر میں جناب ابو ایوب انصاری شامل تھے بطور ایک مجاہد کے، 90 سال کی عمر میں۔ اور اسی سفر کے دوران مرض الموت طاری ہو گیا، تو یزید بن معاویہ جو ہے وہ آیات کے لیے گئے، کہا آپ کو وصیت ہو تو بتا دیں۔ کہا میری وصیت یہ ہے کہ دشمن کے علاقے میں جہاں تک جا سکتے ہو چلے جانا، جہاں تک پہنچ سکتے ہو پہنچ جانا، جو تم سمجھو کہ یہ آخری منزل ہے، اس کے بعد ہم آگے نہیں جا سکتے، تو وہاں جا کر میری تدفین کرنا، یہ میری وصیت۔ تو یعنی مجھے اپنے ساتھ سفر میں رکھنا، مرنے کے بعد بھی ساتھ میں سفر میں رکھنا، مرنے کے بعد بھی میرا جسم تمہارے ساتھ سفر کرتا رہے، جہاد کا سفر کرتا رہے، اور جہاں جو تمہاری واپسی ہو رہی ہو وہاں تو مجھے دفن کر دینا۔ تو یہ صحابہ کا ایک جوش اور جذبہ اس آیت کو دیکھ کر۔ تو جاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد یہ بہت ایک اہم ترین عبادت ہے دین اسلام کی۔ تو ہمیں اس کے لیے نہ صرف یہ کہ دلی طور پہ، نہ صرف یہ کہ ذہنی طور پہ، بلکہ جسمانی طور پہ اور مالی طور پہ اس کے لیے اگر ہم ابھی نہیں کر سکتے تو تیاری تو ہو سکتی ہے انسان کی۔ یہ کیسی تمنا ہے انسان کی کہ کبھی سوچا ہی نہیں، یا کبھی اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، یا کبھی بات ہی ذہن میں نہیں آئی، تو کم از کم ہمیں ان جو جہاد کا اجر ہے اس پہ کسی نہ کسی طرح انسان کو شرکت ہونی چاہیے، اور ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے، جسمانی طور پہ انسان تیر بازی سیکھے، نشانہ سیکھے۔ آپ دیکھیے یہودیوں کی بچے بچے کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں، کہ بچے بچے کے ہاتھ میں اسلحہ ہے۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کو بالکل ایک، یعنی جو دہشت گرد ہے اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، جو امن پسند لوگ ہیں، جو مومن لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں، کسی کو پسٹل چلانا نہیں آتی، کسی کو اسلحہ چلانا نہیں آتا۔ یہودیوں کی بچیاں جو ہے وہ پیچھے کلاشنکوف لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ٹریننگ ہے، مسلمان اپنے بچوں کو ٹرین کیا کرتے تھے، تربیت دیا کرتے تھے اسلحے کی۔ آج ہمیں اسلحے کا معلوم نہیں، اسلحے کی فیلڈ میں ہم اتنے پیچھے ہوگا کہ ہمارے لوگوں کو علم ہی نہیں ان چیزوں کا۔ تو کم از کم یہ ہے کہ ان چیزوں کی ایک ذہنی طور پہ ایک تربیت ہو، ایک جسمانی طور پہ ایک تربیت ہو، کچھ نہ کچھ انسان کے اسی نیت سے کر لے کہ یا اللہ اگر کبھی موقع ملا، کبھی موقع ملا، نہیں ملا تو یا اللہ اسی کو اجر میں لکھ لے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو مال کے ساتھ بھی ہو، جانوں کے ساتھ بھی ہو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ چیز تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر آگے دوبارہ موضوع جو آیا وہ غزوہ تبوک کا دوبارہ شروع ہوا۔ میں لو کان عرضا قریبا، لو کان اگر ہوتا، عرضا سامان، قریباً قریب، وسفرا اور سفر ہوتا، قاصدا قریب کا، لتبعوک یہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، ولیکن لیکن بعدت علیہم الشقہ یہ سفر دور کا ہوا اور ان پر مشقت ہوگی، بعدت یہ سفر دور ہوا، علیہم الشقہ ان کے اوپر مشقت ہوگی، یعنی دور کا سفر کی وجہ سے
ان پر مشقت طاری ہوگی۔ تو یہ جو غزوہ تبوک کا جو آخری غزوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ منافقین اور مومنین کے درمیان ایک، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک واضح علامت ہے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات لوگ کہتے تھے جی صحابہ میں منافقین بھی تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ دیکھیں غزوہ تبوک میں کون گیا تھا۔ جو غزوہ تبوک میں گئے تھے وہ مومن، ڈھونڈ لے، تلاش کر لے۔ غزوہ تبوک پہ جانے والے، غزوہ تبوک یہ وہ مرحلہ ہے، وہ آزمائش ہے، اس کو عبور کرنے والے مومنین ہیں، اور جنہوں نے عبور نہیں کیا وہ منافقین ہیں، سوائے 3 صحابہ کے جو نہیں جا سکے تھے لیکن وہ منافق بھی نہیں تھے۔ ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ اس صورت میں فرمایا، اور ان کو بتایا کہ یہ صحابی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ باقی کون ہیں؟ جو نہیں گئے وہ منافقین، جو نہیں گئے وہ منافق۔ کیوں یہ آزمائش کیوں تھی؟ اس کی 2 وجوہات۔ ایک وجہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی، ایک وجہ آگے جا کے ذکر ہو۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ مدینہ سے سب سے زیادہ دور جو سفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ تبوک کا سفر تھا، اور اس پہ جنگ جو تھی وہ غیر عرب سے تھی، رومیوں سے جنگ تھی، جو سپر پاور تھی اس دور کی، ان سے جنگ تھی، اور یہ تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے تبوک کا۔ 900 کلومیٹر چل کے جانا یہ ایک دور کا سفر تھا، جو کہ اس وقت ایک بڑی مشقت تھی ان کے لیے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ گرمیوں کا موسم تھا، شدید گرمیوں کا موسم تھا، اور گرمیوں کے موسم میں نکلنا اور اتنی دور کا سفر کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر اہل مدینہ کے لیے گرمیوں کا موسم ایک اور آزمائش ہوتی ہے، وہ یہ کہ گرمیوں کے موسم میں کھجور پک جاتی ہے، کھجور پک جاتی ہے، جو کہ جس پر اہل مدینہ کی پورے سال کی اکانومی کا دار و مدار ہے، معیشت، بڑے بڑے باغات ہیں جن کے، انہوں نے اپنی کھجوریں اتارنی ہیں۔ اب اس کھجور کے باغ کا مالک، اس کو بھی جہاد پہ جانا پڑ رہا ہے، اس کے جو خادمین ہیں ان کو بھی جہاد پہ جانا پڑ رہا ہے، پیچھے رہ جاتی عورتیں اتنی کھجوریں اتار نہیں سکتی، اور یہ پتا ہے کہ 900 کلومیٹر کا سفر ہے، تو آنے جانے میں ہی مہینہ تو نکل جائے گا، آنے جانے میں ہی مہینہ نکل جائے گا، وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا پڑا تو 2 مہینے لگا لیں، اور ایسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک گئے تو 20 دن وہاں پر 19 دن قیام فرمایا، تبوک میں 19 دن آپ گئے، وہاں تک پہنچے، وہاں قیام فرمایا، تقریباً 19 دن لگے، اور پھر واپسی وہ الگ، تو 1.5 مہینہ تقریباً 2 مہینے کا یہ سفر تھا۔ اس سے یقیناً صحابہ کا بڑا نقصان ہوا ہوگا، کھجوریں ضائع ہوئی ہوں گی ان کی۔ تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی ان کے لیے کہ اپنے مال کو قربان کر کے پھر اپنی جیب سے پیسہ لگا کے جہاد پہ جانا، یہ ہے نا جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے بھی نقصان کر رہے ہیں، جو کاروبار ہے وہ تباہ ہو رہا ہے پیچھے، اور جو اپنے پاس تھا وہ لگا کے خود جہاد پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی صحابہ کے لیے غزوہ تبوک کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک علامت ہے منافقین اور صحابہ کے درمیان۔ کوئی شخص اگر یہ بات کہے کہ جی صحابہ میں تو منافقین بھی تھے، آپ اس کے سامنے یہ معیار رکھ دیں، بھئی دیکھو غزوہ تبوک میں کون گیا تھا، جو غزوہ تبوک میں گیا ہے وہ مومن، اور تقریباً 30,000 صحابہ کا لشکر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلا، اور راستے میں بھی صحابہ ملے جو کہ غزوہ تبوک میں گئے تھے۔ تو فرمایا کہ بعدت علیہم الشقہ، یہ مشقت ہوگی ان کو بر دور کا سفر، وسیحلفون باللہ، اور عن قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا، اگر ہم طاقت رکھتے، لخرجنا معکم، تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ یہ اب ان کا بہانہ ہے کہ ہماری استطاعت نہیں ہے جی، ہمارے بڑے مسائل ہیں، گھر پہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بیمار ہوں، مختلف قسم کے ہیلے بہانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے اللہ کی قسم، اگر سیحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھا رہے، اللہ کی قسم اگر نکل سکتے ہیں نا ضرور نکلتے آپ کے ساتھ۔ اب یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرمائے یہلکون انفسہم، یہ قسمیں کھا کر یہلکون، ہلاک کر رہے ہیں انفسہم، اپنے آپ کو، یہ اپنی جانیں بچا نہیں رہے، اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جو آپ کے سامنے آ کے قسمیں کھا رہے ہیں یہ لوگ جھوٹے لوگ، یہ سچے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ منافقین نے اس وقت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسمیں کھائیں اور اپنے جانوں کو اور اپنے بالوں کو اس وقت بچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گفتگو فرمائی ہے کچھ مزید منافقین کی چند صفات کے بارے میں، اور ان کے جو مسلمانوں کے اندر جو سازشیں ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا۔ اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں موجودہ دور کو دیکھنا ہے کہ موجودہ دور میں یہ آیات میں ہمیں کون لوگ اس آئینے میں نظر آتے ہیں، کہ ہمارا شمار تو ان میں نہیں ہوتا،
منافقین کی جب بھی آیات اور حدیث پڑھیں نا تو سب سے پہلے دیگر لوگوں کا جائزہ لینے سے پہلے انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بارے میں نفاق پر ڈرا کرتے تھے. تابعی فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں، میں کئی صحابہ سے ملا، خافوا علی انفسہم النفاق، ان کو اپنی جانوں پر خوف تھا کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے. یعنی اب سب سے پہلے اپنا جائزہ لیا کرتے تھے. حالانکہ ان کا ایمان کیا معیار تھا ان کے ایمان کا، اور کیا ان کی ایمان کی مضبوطی تھی، اور کیا بلندیاں تھیں ان کے ایمان. مردوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ہم دوسروں کو پہلے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آئینہ ہے جس میں ہمیں پہلے اپنے آپ کو تولنا ہے، یہ ترازو ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہے اور دیکھنا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ نفاق کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں، اور اگر ہمارے اندر اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات ہیں تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ انسان کبھی کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی سے محروم کر دیتا ہے جو نیکی وہ کرنا چاہتا ہے. عدم ایمان کی نشانی کیا ہے کہ لا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى. یہ جو نماز ہے نا، یہ انسان کے ایمان کی گواہی ہے. عقیدہ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرائط ہیں. ان کے بغیر عمل قبول نہیں ہو سکتا.